الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی مظہر لطفہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گرامی مرتبت صدر بزم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب دامت فیضکم العالی، واجب القدر برادران مکرم اور پس پردہ شوق کے ساتھ، لگن اور پیار کے ساتھ مجھے اس عظیم موضوع پر سننے والی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے میں مولانا عرفان صدیقی صاحب کو اس عظیم کاوش پر دل کی گہرائیوں سے اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھوتا کام ہے جو بحمد اللہ تعالیٰ ڈھڈیاں کی سطح پر اور نتھیاں میں پچھلے سال سے ایک مربوط طرز پر اور ایک خوبصورت طریقے سے قبلہ علامہ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بڑی ہی محنت اور تندئی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ آج مردوں سے زیادہ، کہیں زیادہ خواتین کو تربیت کی ضرورت ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں جس تعداد میں عالمہ اور فاضلہ ہونی چاہیے اس تعداد میں وہ کھیپ ہمارے پاس موجود نہیں، اور دنیوی معاملات میں، گھریلو کام کاج میں ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں اتنا زیادہ مصروف ہیں کہ ان کے پاس دین کی محنت کا وقت نہیں بچتا، جبکہ ایک مومن مرد ہو یا عورت، اس کے لیے جو اس کی اولین ذمہ داری ہے، وہ اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی کے معاملات دین کو سمجھے، ان کا شعور حاصل کرے، تاکہ اس کی زندگی کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے نہ اتر سکے، اور اس کی ہمیشہ کے لیے یہ کاوش رہے کہ اس کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو دین ضرور ہو، تاکہ اس کی قبر اور اس کا حشر سرخرو ہو۔ میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، آج ہم جس عظیم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور جس عظیم ہستی کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، بجا طور پر وہ ہستی اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اللہ جل مجدہ نے خود اس خاتون پر اپنی رحمتیں اور سارے فضل نازل فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی اس عظیم بیٹی سے بے پناہ پیار کیا، اور اس معاشرے میں جہاں ماں، بہن اور بیٹی کا رتبہ قدموں میں لگنے والی خاک سے بھی نیچے گر چکا تھا، اتنی بڑی عظمت عطا کر دی کہ اسی ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی، اسی بہن کے لیے بھائی کو صاحبان بنا دیا، اور وہی بیٹی اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا ہو گئی، جسے لے کر وہ زندہ درگور کرنے کے لیے جانے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سارے کرم رسول اللہ کے ہیں، ساری مہربانیاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیں، جنہوں نے کائنات کی ہر ایک چیز کو اس کا مقام اور درجہ عطا فرمایا۔ بالخصوص خواتین کی عزت اور تکریم، ان کی عصمت اور طہارت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ عورت ایک بازاری عنصر بن کے رہ گئی تھی، جسے خرید و فروخت کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اور ننگ اور عار کی حیثیت ہو چکی تھی کہ والدین ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی ہو۔ الحمدللہ جب اسلام کا یہ پرنور ماہ تاباں طلوع ہوا تو سب سے پہلے جسے عزت ملی وہ ماں، بہن اور بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ کی ولادت کے 6 سال دنیا سے تشریف لے گئیں، لیکن جس مربیہ، جس ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اپنا حصہ ڈالا، جن کا نام حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ماں کی قدر کیسے کرتے، کہ جب سیدہ حلیمہ بارگاہ سرکار میں کبھی تشریف لاتے اور پھر اپنی چادر مبارک کملی سے اتار کر اپنی ماں کے لیے پیش کر دیتے، اس چادر پہ انہیں بٹھاتے اور 2 زانو التحیات کی شکل ان کے سامنے بیٹھتے، اور پھر اپنی ماں کی باتیں سنتے، اور جب وہ جانے لگتی تو تحائف دے کر انہیں رخصت کرتے۔ اسی طرح سرکار کی بہن شیمہ جو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور حضور کی دودھ شریک بہن، جب کبھی وہ بارگاہ سرکار میں تشریف لاتی تو حضور ان کے ساتھ بھی انتہائی پیار کا معاملہ فرماتے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور کی عائلی زندگی میں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں کا حسن عطا فرمایا۔ حضور نے اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ پیار کیا، اور اس پیار کی ایک بڑی دلیل یہ تھی کہ اپنی ان مبارک بیٹیوں کے لیے جس چھتری کا خاوند کی شکل میں انتخاب فرمایا اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین کہلائے، کہ 2 شہزادیاں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان غنی کے گھر ہیں، اور اپنی تیسری مبارک بیٹی کے لیے جن کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کے لیے حضرت سیدنا علی شیر خدا کا انتخاب ہوا، اور یہ انتخاب بارگاہ رب العالمین کی طرف سے ہوا۔ ابتدائی زندگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے 8 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے مکی دور کے ہیں، یعنی آپ کا بچپنا مکہ کے دور میں گزرا ہے۔ بچپن میں جو تربیت ملی وہاں ایک شفیقہ ماں کا بے پناہ کردار ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔
یہاں بھی ماں کی ایک خوبصورت زندگی ہے جو اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ وقف کرتی. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس شہزادی سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ جہان والے دیکھیں کہ بیٹیوں کی قدر کیسے کی جاتی. ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو منہ پر تماچا مارے اسے انسانیت کی قدر ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ انسان کی قدر کیسے کرتے. منع فرمایا کہ کبھی بیٹے یا بیٹی کو منہ پہ تماچا نہ مارو، ایسی سزا نہ دو جس میں ان کے لیے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہو، بلکہ اپنی اولاد کی بھی عزت نفس کا خیال رکھو تاکہ وہ تمہاری عزت نفس کبھی پامال نہ ہونے دیں. تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر آج ہم کرنے بیٹھے، ان کا بچپن ہی اتنا حیادار تھا کہ ان کی تھوڑی سی زندگی میں کسی نے ان کے سر کے بال نہیں دیکھے. آج ہمیں سب سے بڑی تکلیف جو اس وقت ہمارے مسلم معاشرے میں درپیش ہے وہ پردہ ہے کہ آج ہماری ماں بہن اور بچی پردے کو ننگ اور عار سمجھنے لگی، اپنے لیے ایک مجبوری اور ایک بوجھ جاننے لگی، جبکہ شریعت محمدیہ میں عورت کا لفظ ہی پردے سے عبارت ہے کہ عورت ہے ہی وہ جو باپردہ ہو. اللہ کریم نے اسے پردے کا حسن عطا کیا اور اس کے محرمات بنائے ہیں کہ ان محرمات کے علاوہ وہ کسی کے سامنے اپنے شرعی پردے کے علاوہ اپنے وجود کو نہ کھولے. اس کا سب سے پہلا سبق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ان کے بچپن میں بھی ان کے سر کے بال کسی نے نہیں دیکھے اور کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلی. اور سیدہ کائنات مکی دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے بعد 6 سال میں ہیں. قریش کی آپ کی خاندان کی عورتوں میں سے شادی کے ایک فنکشن میں آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور ان کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ نبی کی بیٹی اپنے پرانے اور بوسیدہ لباس میں جو پیوند لگا ہوگا اس میں ہی شادی میں شرکت کے لیے آئے گی، کیونکہ اس کے پاس نیا لباس موجود نہیں تو ہم اس پر پھپتیاں کسیں گے اور ان کی اس طہارت اور پاکیزگی کی اس چادر پہ انگلیاں اٹھائیں گی. دعوت نامہ پہنچا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس جھکایا، جبریل امین تشریف لے آئے اور جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو شادی کی اس تقریب میں بھیجیں، لباس کا انتظام ہم فرمائیں گے. تو سرکار نے سیدہ کائنات کو ارشاد فرمایا بیٹی تم اس شادی کی تقریب میں چلی جانا. کہا ابا جی میرے پاس لباس نہیں ہے، اس شایان شان جیسا لباس ان عورتوں نے پہن رکھا ہوگا تو وہ میرا اور آپ کا مذاق اڑائیں گی. حضور نے ارشاد فرمایا لباس کی ذمہ داری میرے رب نے لے لی ہے، بیٹی تو اس شادی کی تقریب میں جس حال میں ہو اسی اپنی کیفیت میں چلے جانا. تو آپ اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ اپنے خاندان کی اس شادی میں تشریف لے جاتی. لیکن وہاں جا کے منظر عجیب ہو جاتا ہے کہ جب آپ ان عورتوں میں پہنچتی ہیں تو ایک ایسا عظیم لباس جو جنت سے آپ کے لیے اتارا گیا تھا آپ وہ ملبوس کیے ہوئے نظر آتی اور 2 خادمائیں آپ کے اس پلو کو پکڑے ہوئے آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی کہ جب وہ عورتیں دیکھتی ہیں تو ششدر رہ جاتی. یعنی آپ کا پردہ، آپ کا حسن اور آپ کی ابا کا وہ ادب وہاں بھی یوں سلامت رہتا ہے. تو گویا اللہ کریم آپ کے پردے کو اور آپ کی اس عصمت و طہارت کو خود محفوظ رکھ رہا تھا. تو جس نے کائنات کے لیے سمبل بننا تھا، نمونہ بننا تھا، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ایک کامل نمونہ ہے ہم سب کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیا ہمیں اس پر چلنا ہے اور اپنی زندگیاں اس پہ بسر کرنی. خواتین کو کیسا ہونا چاہیے؟
اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی خاتون کی زندگی کو نمونہ بنایا جاتا جس کا تعلق اور نسبت رسول اللہ سے ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا انتخاب فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کے حسن کو آپ کی سیرت اور صورت میں اتار دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی خوشبو کو آپ کے کردار میں اتار دیا، تاکہ بیٹیاں، بہنیں، مائیں جب تقلید کرنا چاہیں، جب وہ نمونہ اختیار کرنا چاہیں تو ان کے سامنے ایک کامل زندگی ہو. اور بڑے حسن کی بات ہے، آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی عمر کوئی 60 برس نہیں ہے، 50 برس نہیں ہے، ایک مختصر ترین عمر ہے جو صرف 18 برس. لیکن زندگی کے 18 برس میں آپ نے عورتوں کو ایک کامل نمونہ دیا ہے، ادب میں، حیا میں، علم میں، سخا میں، فقر میں. جس طرح سے کوئی عورت اپنانا چاہے اسے ہر طرح حضرت سیدہ فاطمہ کی زندگی کامل اور اکمل نظر آئے گی. آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہمارے دنیاوی ڈرامے اور طرح طرح کے آج کے دور کے فیشن وہ زندگی کے حسن نہیں ہے، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاک دامن سیرت، آپ کا پاک دامن کردار ان کے لیے حسن کا وہ مرقع ہے، وہ سمبل ہے، وہ نمونہ ہے کہ اسے اختیار کر کے وہ اپنا قبر اور حشر دونوں کو اچھا کر سکتی اور زندگی باصلاحیت اور با کردار گزار سکتی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے جو سب سے بڑا پیغام میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ باپردہ رہو، اپنی زندگی باپردہ گزارو، اپنے آپ کو اتنا ملفوف رکھو کہ تمہارے حرم کے علاوہ تمہیں کوئی نہ دیکھے، تمہارے سارے حسن تمہارے حرم کے لیے ہوں، تمہارے سارے کی ساری وفائیں تمہارے حرم کے لیے ہوں، تمہارے گھر کے لیے ہوں. اور باہر جن جن اطراف سے اسلام نے منع کر دیا ہے کہ عورت وہاں برہنہ لباس میں یا بے پردہ نہ جائے، آپ اپنے آپ کو اگر وہاں روک لیتی ہیں تو آپ کنیز فاطمہ کہلائیں گی، اور جو کنیز فاطمہ ہے وہی با کردار ہے. یہ بات بڑی غور سے پلے باندھیں کہ جو کنیز فاطمہ ہے وہی با کردار ہے. حضرت سیدہ فاطمہ کی صورت، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور صحبت ہے. یہ حضور کا کردار ہے. جیسے شہادت ایک ایسا باب تھا کہ جس کو رسول اللہ کی سنت بننا تھا، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کا ذمہ لے لیا تھا. ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب مکرم ہم تمہیں کائنات کی ہر ظلم سے، ہر زیادتی اور جان سے مارنے سے بچائیں گے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کی جان کو ختم نہیں کر سکے گی. لیکن جان ختم ہونے سے شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اور شہادت کو بھی رسول اللہ کی سنت بننا تھا، کیونکہ ہر عمل رسول اللہ کی سنت ہے. اور قرآن عظیم کا واضح اعلان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو شہادت کو بھی تو نمونہ مصطفیٰ بننا تھا، تو رب کریم نے اس کے لیے پھر حسن اور حسین کا انتخاب کیا. سرکار نے فرمایا تمام لوگوں کے نسب باپ سے چلتے ہیں لیکن میرا نسب بیٹی سے چلتا ہے. تمام لوگوں کے نسب باپ سے چلتے ہیں، قاعدہ اور کلیہ یہ ہے، لیکن رب نے میرے لیے اس کلیے کو بدل دیا، میرا نسب میری بیٹی کے تعلق سے چلے گا. اور یہ بیٹے امام حسن اور حسین علی کے بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں. میرا یہ امام حسین اور امام حسن کا نسب پاک رسول اللہ کے ساتھ خاص کر کے اور پھر دونوں شہزادوں کو شہادت کا رتبہ عطا کیا. اور انتخاب دیکھیں کہ رب کریم نے امام حسن کو شہادت سری دی اور امام حسین کو شہادت جاری دی. شہادت سری وہ ہوتی ہے جو مخفی ہو، یعنی زہر دیا گیا، مخفی شہادت، واضح زخم نہیں لگا، گلا نہیں کٹا، لیکن زہر سے شہادت ہو گئی، یہ شہادت سری ہے. شہادت سری بھی سنت مصطفیٰ بنی حضرت امام حسن کے واسطے سے، اور شہادت جاری یعنی میدان میں لڑتے ہوئے مرنا یہ بھی حضور کی سنت بنا، لیکن حضرت امام حسین کے واسطے سے.
اسی طرح پردے کو بھی رسول اللہ کی سنت بننا تھا، حیا کو رسول اللہ کی سنت بننا تھا. یہ سارے سرکار کے کردار ہیں کہ عورت با حیا ہو، عورت با پردہ ہو، عورت کے اصول، اس کی زندگی اس کے حرم کے سامنے کھلے اور وہ ان میں اپنا سارا حسن پیش کرے. اس کے لیے اب کسی خاتون کے انتخاب کی ضرورت تھی. اللہ جل مجدہ نے اس کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ کا انتخاب فرمایا. سیدہ فاطمہ کا انتخاب فرمایا کہ خواتین رسول اللہ کی سنت کیسے اپنائیں. وہ سیرت سیدہ فاطمہ کو دیکھیں، وہ سیدہ فاطمہ کا بچپن دیکھیں، وہ آپ کا لڑکپن دیکھیں، وہ آپ کی جوانی دیکھیں، اور اس شباب اور عنفوان شباب میں جب لوگ بہک جاتے ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی مثال ایسی ہے کہ اگر کبھی ایک بال بھی ننگا ہوتا تو سورج غروب ہو جاتا. ایسی کیفیت ہی کبھی پیدا نہیں ہوئی. اتنی باپردہ زندگی اور باصلاحیت زندگی. دین سیکھا، دین پڑھایا، دین پڑھا، لیکن باپردہ رہ کر، اور حیا کے اس مقام پر قائم ہوئی کہ ساری کائنات کو درس حیا سیدہ فاطمہ کی سیرت پیش کرتی. حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بے پناہ خوبصورت انداز میں اپنے ارمغان عقیدت و محبت پیش کی ہے اور ایک پورا درس دیا ہے اپنے چند شعروں میں. ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کون ہے، فاطمہ کون ہے، نور چشم ختم المرسلین. فاطمہ نور چشم ختم المرسلین، وہ سید کائنات سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے. بانوے تاجدار حل عطا، اور یہ وہ بیٹی ہے جیسے حرم ملا تو شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا ملا. بانوے تاجدار حل عطا، مادر مرکز پرکار عشق. مادر، یہ دیکھیں یہ شانیں ہیں حضرت فاطمہ کو جو عطا ہوئی. مادر مرکز پرکار عشق، وہ کون؟ فاطمہ جو عشق کے سالار حسین کی ماں ہے. مادر کارواں سالار عشق، عشق کے قافلے کے سالار کی ماں کا نام یعنی حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے. مزرعے تسلیم را حاصل بطول، فاطمہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تسلیم کی دولت عطا کر دی تھی، اپنی رضا پر قربانی کی دولت عطا کر دی. حکم آیا اللہ کے حضور جھک گئی. اب بندگی میں اگر دیکھا جائے اسی ایک مصرے کو دیکھ لیں، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی وہ ہے. آج ہماری مائیں اور بچیاں توجہ تو کریں ذرا، وہ بھی تو عورت تھی، اللہ نے انہیں بھی تو عورت بنایا تھا، لیکن کیسی کیفیت ہے کہ بندگی کرنے کھڑی ہوتی ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی معصوم بچپن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک محراب بنا ہوا تھا جہاں خاص تھی جگہ، اور یہ بھی آج ہمارے مرد بھائی بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، گھر میں ایک جگہ کو نماز کے لیے خاص کرنا سنت فاطمہ ہے. آج ہمارے گھروں میں ٹی وی لاؤنج بنے ہوئے ہیں، آج گھروں میں الگ الگ بیڈ روم بن گئے ہیں، ڈرائنگ روم بن گئے ہیں. یہ میری بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ میرے سونے کی جگہ ہے، یہ میرے ٹی وی دیکھنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے قاری صاحب، جلال پور شریف سے ان کا تعلق ہے. گھر انہوں نے بنایا، میں نے نام امدن نہیں لیا. تو جب گھر تیار ہو گیا تو مجھے وہ گھر دکھانے کے لیے لے گئے کہ قاری صاحب آئیں میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں. 2 منزل کا گھر تھا. تو یقین جانے میری حیرت کی انتہا رہ گئی. نہیں، یہ سینکڑوں میں سے کوئی ایک شخص. ہم نے دیکھا، انہوں نے مجھے اپنا کچن دکھایا، انہوں نے مجھے اپنا ڈرائنگ روم دکھایا، یہ بچوں کا کمرہ ہے، یہ پڑھائی کا کمرہ ہے، یہ ہمارے سونے کا کمرہ ہے. پھر وہ چلتے چلتے اوپر والی منزل پہ لے گئے. تو پہلے جس کمرے میں داخل ہوئے وہ تقریباً 10x12 کا کمرہ تھا اور اندر سے خوبصورت سجا ہوا تھا، نیچے قالین بچھی ہوئی تھی. کہا میں نے یہ نماز کا کمرہ بنایا ہے، یہ گوشہ درود بنایا ہے، یہ تلاوت قرآن کا کمرہ بنایا ہے، اور اپنی اولاد کو بتایا ہے بیٹے اس کمرے میں بے وضو داخل نہیں ہونا. گھر کا کمرہ ہے، گھر کا کمرہ ہے. کہا میں نے اپنی اولاد پہ لازم کر دیا اور میں خود بھی، ہم اس کمرے میں بے وضو داخل نہیں ہوتے.
اور جب داخل ہوتے ہیں 3 بار سرکار پہ درود پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر اپنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر کے اس کمرے کو اپنی بندگی کے لیے خاص کر دیا۔ میں نے کہا تم نے زمین کی قیمت اور مول ڈال دیا ہے، گھر کی قیمت اور مول ڈال دیا ہے۔ یہ وہ شان ہے جو سیدہ فاطمہ نے عطا کی ہے۔ سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ امی جان گھر میں بنے ہوئے محراب میں، یعنی نماز کی جگہ میں، عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے جاتی، ہمیں سونے کے لیے کہتی۔ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے لیے چارپائی پہ جاتے، انتظار کرتے رہتے، امی جان بستر پہ نہ آتی، رات کے کسی پیر میں آنکھ کھلتی تو میں اپنی ماں کو مصلے پہ دیکھتا۔ رات کی یہ کون سی عمر ہے؟ یہ صرف 16 سے 17 سال کی عمر ہے۔ یہاں بچیوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی ہمارے ہاں کہ انہوں نے کچھ پڑھنا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا۔ سیدہ کائنات زندگی کے 15ویں اور 16ویں برس کی حالت یہ ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچوں کو ضرورت ہے کہ رات وہ ماں کے پاس سوئیں، لیکن ماں بچوں کو بستر پہ لے جاتی ہے اور خود مصلے پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات مصلے پہ بیت جاتی، حتیٰ کہ فجر کا مؤذن رات کی تنگ دمانی کا احساس دلاتا۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلتے ہیں، اے مالک کریم پیدا کرنے والے، تیری کوئی ایک رات تو ایسی ہوتی کہ تیری بندی فاطمہ تجھے رج رج کے سجدے تو کر سکتی، اس کے زندگی کے نفلوں کے 2 سجدے تو پورے ہو جاتے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں پوری کی پوری رات گزر جاتی اور دوسری رکعت سے پہلے فجر کا مؤذن اذان دے دیتا۔ آج میری بھی مائیں ہیں، آج ہماری بیٹیاں بھی ہیں، آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ ہمیں جس نمونے پہ زندگی بسر کرنی تھی ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکے۔ آج ہمیں تو ٹی وی کا ڈرامہ نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتا۔ کتنی مائیں کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جو ٹی وی ڈرامے پہ بیٹھی ہوں تو اپنے والد کو پانی ڈال کے نہیں دے سکتی، ابا جی میرا ڈرامہ چلا جائے گا۔ تو کیا یہ سیرت فاطمہ ہے؟ کیا یہ ہماری زندگیاں تھیں جسے ہمیں فالو کرنا تھا؟ یہ یعنی ہمارے رستے ہوئے زخم ہیں جو میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہ ماں کی قدر رہی، نہ باپ کی قدر رہی، نہ عبادت اور بندگی کی وہ لطف اور چس رہی، خیال نہ رہا کہ فرض کی ادائیگی کا وقت۔ پوری رات ٹی وی کے سامنے بیٹھے گزر گئی۔ ہمارے مردوں اور بھائیوں اور ان کی زندگیاں تھڑوں پہ بیٹھے گزر گئیں، دکانوں کے پھٹوں پہ بیٹھے گزر گئیں۔ نماز کے وقت آئے گزر گئے، اذانوں کے وقت آئے گزر گئے، اور ہم ادھر کہیں کہ ہم سیدنا امام علی مقام امام حسین کے ماننے والے۔ حسین تو وہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی جس کا سجدہ قضا نہیں ہوا، اور تیرا آزاد بیٹھے ہوئے کوئی سجدہ ادا نہ ہو تو پھر میرے اور حسین میں کیا مماثلت ہے؟ اور اگر میری بیٹی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے فرض سجدے چھوڑ دے اور ادھر سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ایک سجدے میں ساری رات گزر جائے، تو پھر بتائیں ہماری اس بیٹی کا اس فاطمہ کے ساتھ کیا مماثلت ہے؟ اور یہ بھی ہم کہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ کے ماننے والے ہیں۔ اخلاق اور کردار کا کوئی ایک قرب باقی نہیں رہا جو جہاں جا کے مماثلت کا دعویٰ کیا جا سکے۔ تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں فاطمہ کون ہے؟ مزرعے تسلیم را حاصل بطول۔ سیدہ فاطمہ کو تو تسلیم و رضا کی زمین حاصل ہو گئی تھی، تسلیم و رضا کی زمین حاصل ہو گئی تھی، وہ بندگی میں وہ کمال پا گئی تھیں کہ اللہ کے حضور جھکا رہنا ہی ان کا سارا لطف تھا، ان کی ساری زندگی تھی، ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ اب یہ دوسری بات ہے یاد رکھنے والی، عبادت اور بندگی میں بھی ذرا برابر بھی نہیں چوکی، خود مصلے پہ بیٹھی رہیں، کوئی نماز قضا نہیں، جب سے سجدے کی لذت ملی پھر سجدہ ہی ان کی عبادت تھی، سجدہ ہی کھانا تھا، پینا تھا، اوڑھنا تھا، بچھونا تھا۔ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ چکی بھی اپنے ہاتھ سے چلاتی، گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھ سے کرتی، بچوں کو غسل بھی خود دلاتی، کپڑے بھی خود دھوتی ہیں، کھانا بھی خود تیار کرتی ہیں، کوئی خادمہ بھی نہیں۔ کوئی کمی تھی کہ سیدہ فاطمہ کو خادمہ نہ ملتی؟ ایک دفعہ کام کرتے 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 ہاتھ پہ چھالے نمودار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور کو چھالے دکھائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضور نے مسکرا کے اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم لیے اور ارشاد فرمایا آج ہم تمہیں خادمہ عطا کرتے ہیں، اے بیٹی آج ہم تمہیں خادمہ عطا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھ لو، اور یہ میری مائیں اور بہنیں بھی آج پہلے بھی سنا ہوگا، آج اس کو پلے باندھ کے جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب نماز پڑھ چکو تو نماز پڑھنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ،
33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے کام میں کافی ہو جائے گا، تمہیں کسی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ آسانی پیدا کر دے گا، یسر پیدا کر دے گا۔ اور یہ بات بڑی سرٹن ہے، سرکار فرماتے ہیں من کانت نیتہ الآخرہ جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے جس کی نیت میں آخرت آ جائے، جو یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، جسے یہ شعور آ جائے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا حیا اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے، جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے کاموں میں خود معاونت فرماتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، اس کے کام جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ فاطمہ ہر کام بھی کر لیتی تھیں اور بندگی بھی کر لیتی تھیں، ان کے پاس بندگی کے لیے بھی۔ آج میری بہنوں کی، میرے اپنے گھر کا حال یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی نے نماز لیٹ کر دی، پوچھا کیوں نہیں پڑھی، اور کام ہی اتنے تھے، آج کپڑے دھو رہی تھی، وقت ہی نہیں بچا۔ تو ہماری کیونکہ توجہ کامل نہیں ہے، ہماری سوچ اور فکر دین کی طرف نہیں ہے، تو ہمارے کام پھیلے رہتے ہیں، ہمارے کام بکھرے رہتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورا اتریں، پورا نہیں اتر سکتے، اس لیے کہ ہماری توجہ میں خدا نہیں ہے، ہماری توجہ میں مصطفیٰ نہیں ہے، ہماری زندگی میں سنت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حیا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے کام پھیلے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اسی حدیث پاک کا آخری حصہ ہے، حضور نے فرمایا من کانت نیتہ الدنیا فرق اللہ امرہ، جب بندے کی نیت میں دنیا آ جاتی ہے، بندے کی نیت میں صرف دنیا کمانا ہو جاتا ہے، دنیا کی زیب و زینت ہو جاتی ہے، اللہ اس کے کام پھیلا دیتا ہے، وہ کبھی کامل نہیں ہوتے، وہ دوڑ لگاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، چاہتا ہے میرے کام مکمل ہوں، لیکن اس کے کام کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ جس کی نیت میں آخرت آتی ہے اس کے کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو سیدہ کائنات بھی تو عورت تھی نا، اور زندگی کے ان برسوں میں جب بچیاں بالکل بے پرواہ ہوتی ہیں، 15 سے 18 سال کی عمر میں سیدہ کائنات گھر کے پورے کام بھی خود کرتی ہیں اور ساری رات رب کی بندگی بھی کرتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، آٹا بھی ہے، روٹی بھی پکا رہی ہیں، لیکن کیا حسن ہے کہ ادھر روٹی ہاتھ پہ گھڑی جا رہی ہے اور ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ روٹی کتنی لذت والی ہوگی، ادھر ہنڈیا پک رہی ہے اور ادھر ساتھ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر کپڑے دھوئے جا رہے ہیں ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی، ادھر گھر کا جھاڑو دیا جا رہا ہے ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ یہ سیرت سیدہ فاطمہ ہے میری بہنوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے، یہ سمبل ہے، یہ نمونہ ہے جو سیدہ کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے ہمیں دیا ہے کہ عورت ایسی عورت ہو جس کا حیا بھی کامل ہو، ادب بھی کامل ہو، وہ وفا شعار بھی ہو، وہ اپنے کام بھی خود کرے اور اپنے رب کے حضور بندگی میں بھی پیش مسل مزرائے تسلیم راہ حاصل بطول۔ آگے فرمایا مادراں راہ اسوائے کامل بطول، مادراں راہ اسوائے کامل بطول۔ اے میری کائنات کی ماؤ، اے میری بیٹیوں، تمہارے لیے اگر کوئی اسوہ کامل ہے تو وہ شہزادی بطول ہے، وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا ہیں۔ اگر تمہارے لیے کوئی کامل نمونہ ہو سکتا ہے، اگر تمہاری زندگی گزارنے کا کوئی حسن ہو سکتا ہے، کہیں سے تمہیں مکمل رہنمائی مل سکتی۔ آج دیکھیں نا لوگ اپنے پہناوے میں انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں، ان جیسا لباس پہن رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیں اور بڑی غور سے ہی میری بیٹیاں سنیں، عورت، میں نے غالباً پہلے بھی ایک گفتگو میں یہاں آپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ عورت کے شرعی پردے میں سے صرف 5 چیزیں خارج ہیں۔ کتنی؟ 5۔ اس کا ظاہری چہرے کا ظاہر، سامنے والا چہرہ شرعی پردے میں سے خارج ہے۔ شرعی پردہ وہ ہے جس کو وہ اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، جس کو وہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، جسے وہ اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ اس حالت میں یعنی یہ جو شرعی پردہ عورت کا ہے، صرف 5 جسم کے اعضاء ہیں جن کو وہ اپنے حرم میں آزاد رکھ سکتی، گھر میں آزاد رکھ سکتی، کھلا رکھ سکتی ہے، اور وہ ہے ظاہری چہرہ، دونوں ہاتھ ہتھیلیوں والے، صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے۔ اب مجھے بتائیں، آج اگر میری بیٹی اپنے باپ کے سامنے کندھوں تک قمیض پہن کے بیٹھے گی تو وہ ننگی ہے کہ نہیں ہے؟ آج اگر وہ سکرٹ پہنے، آج اگر وہ تنگ لباس پہنے، حضور نے ارشاد فرمایا میری بیٹی، میری امت کی بیٹی ایسا لباس پہنے جس سے اس کا وجود ظاہر نہ ہو۔ آج مجھے بتائیں کیا ہمارے لباس میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آئے روز ہمیں طرح طرح کی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ہم سنت کے مخالف چلتے ہیں، ادھر کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری اس ادا کو قبول نہیں کرتا۔
وہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، وہ ہمیں آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ سمجھیں، اور جگہ جگہ یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں تکلیف کی، دکھ کی، مصیبت کی، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور بیٹی کو سمجھانے کے لیے آتی ہیں کہ شاید یہ یہاں سمجھ جائے، شاید یہ اس چوٹ پہ سمجھ جائے، جب بھی سمجھ جائے پچھلی معافی دے دی جاتی۔ بڑی خوبصورت بات کروں گا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، وہ فرماتے ہیں انسان کی اگر 50 سال کی عمر میں گناہ میں گزری ہو اور وہ سیدھا ہونا چاہے تو یہ نہ سوچے کہ پچھلی کا کیا بنے گا، وہ توبہ کرے، پچھلی اللہ معاف کر دے گا، وہ توبہ کر لے، وہ معافی کر لے، اللہ کے حضور جھک جائے، التجا کرے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں تھی، میں جان نہ سکا، یا مجھ سے نادانی میں کوتاہیاں ہو گئیں، آج مجھے علم ہوا ہے، مجھے پتا چلا کہ پردہ یہ ہے، آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں ہوں گی، اللہ اس کی پچھلی زندگی کی معافی عطا فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھیں ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ہم جس راستے کے راہی ہیں، آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں زیب و زینت کرتی ہیں شادی کے فنکشن میں جانے کے لیے، آج وہ سنگار کرتی ہیں باہر نکلنے کے لیے، جبکہ اسلام کہتا ہے وہ سنگار کریں اپنے خاوند کے لیے، وہ سنگار کریں اپنے گھر کے لیے، وہ اگر سامنے خوبصورتی اپنی پیش کریں تو اپنے خاوند کو پیش کریں، خاوند کے سامنے وہ آیا کی طرح بنی رہیں، اور باہر جا کے وہ سارے حسن شادیوں کے فنکشنوں پہ اور طرح طرح کے کریں، تو کیا یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا نا کہ سیدہ کائنات شادی کے فنکشن میں گئیں تو اللہ نے باپردہ لباس کا خود انتظام کیا، اور ایسا لباس کہ جسے دیکھ کے ہر کوئی حیران رہ گیا، لیکن پردہ ظاہر نہیں ہوا۔ آسان لباس پہنے، سادہ لباس پہنے، وہ جو آپ کے وجود کو ڈھانپ لے، وہ جو آپ کے عذاب کی شاعری نہ ہونے دے، یہ بھی سنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو کہا مادراں راہ اسوہ کامل بطول، مادراں راہ اسوہ کامل بطول، اے ماؤ، اے میری بیٹی ہو، تمہارے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ ہے۔ اگر اپنانا ہی ہے، اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو ہم نے سیدہ فاطمہ کو فالو کرنا ہے، ہم نے سیدہ فاطمہ کے راستے پر چلنا ہے۔ ہماری بیٹیوں اور ماؤں نے کسی اور کو نہیں دیکھنا، انگریز کو نہیں دیکھنا، یورپ کو نہیں دیکھنا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، آج لوگ کیسا پہن رہے ہیں۔ بڑی عجیب تماشا یہ ہے، ہم کہتے ہیں لوگ ایسا پہن رہے ہیں، بھائی مجھے لوگوں کی طرح نہیں ہونا، مجھے سیدہ فاطمہ کی طرح ہونا ہے۔ لوگ جو چاہے پہنتے رہیں، لوگ جو چاہے کرتے رہیں، ایک آدمی بازار میں ننگا پھر رہا ہے، دوسرے دن میں کپڑے اتار دوں کہ وہ ننگا پھر رہا تھا، تو کیا یہ میرے عقل کی بات ہے؟ میرا شعور تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے دین نے تو مجھے پردہ عطا کیا ہے، میرے دین نے تو مجھے ایک شرعی لباس دیا ہے، اور مجھے اس لباس سے باہر نہیں آنا۔ زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت جو بڑی پریشانی ہے وہ بے پردگی کی ہے، اس وقت جو بڑا دکھ ہے وہ بے پردگی کا ہے کہ ہماری بچیوں میں، ہماری بہنوں میں لباس پہنے ہوئے وہ برہنہ ہیں، اور اس کی نشاندہی بھی رسول اللہ نے اپنی زندگی اقدس میں فرما دی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت کا جب دور آئے گا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عورتیں لباس پہنیں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی، لباس ہوگا لیکن وہ ان کا پردہ نہیں کرے گا۔ آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ باریک تنگ لباس پہنے جا رہے ہیں۔ میری بہن اور میری بیٹی کے لیے اس کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہو اور سیدہ فاطمہ کی فالورز ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامہ میں سے ہو، تو غلامان محمد کا یہ وطیرہ نہیں ہے۔ تو کہا اسوہ کامل، مادراں راہ اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے بہترین نمونہ حضرت سیدہ بطول، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے۔ اب بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کی ہے، دیکھیں وہ عاشق صادق بھی تھا، وہ فلسفی بھی تھا، وہ مفکر بھی تھا، اس سے زیادہ کوئی پڑھا ہوا شخص بھی نہیں تھا، لیکن وہ عالم باعمل اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست۔ لوگوں آج میرے پیروں میں شریعت کی کڑیاں لگی ہوئی ہیں، میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں ہیں جو مجھے روک رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، مجھے رسول اللہ کے فرمان کا پاس ہے، حیا ہے کہ جیسا آپ نے کہا میں نے ویسا کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں، ورنہ گردد تربتش گردیدمی، تو میں سیدہ فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا۔ اگر یہ مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا اور یہ رشتہ مجھے عزیز نہ ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا میں تابع نہ ہوتا، تو میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں تربت فاطمہ کے چکر لگاؤں۔ فاطمہ تیری زندگی کتنی عظیم ہے،
اللہ نے تجھے کیسے حسن عطا کیے ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں تیری قبر کا طواف کروں، اور آگے اگلے شعر میں فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیری خاک پہ بوسے دوں، میں تیری تربت کی خاک پہ بوسے دوں۔ یہ کمال سیدہ فاطمہ کی زندگی کا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آج اگر ہماری بہن، آج اگر ہماری بیٹی انہیں فالو کرتی ہے، زندگی کے حسن پا جاتی۔ دیکھیں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، آج ہم جمع کرنے پہ لگے ہوئے، مال جمع کر لیں، دولت جمع کر لیں، گھر میں اچھی آسائشیں آ جائیں، ہماری ماں بہن بیٹی کی جو خامدوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بچیوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اچھا لباس دیں، اچھا گھر کا پہناوا دیں، صوفہ سیٹ آ جائے، جدید مروج طریقے زندگی گزارنے کے وہ ہمارے گھر میں ہمیں نصیب ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے گھر میں کیا تھا؟ چند بستر، 2 لوٹے، 3 مسلے، ایک قالین، ایک کپڑے کا بنا ہوا قالین جس پہ آپ تشریف فرما ہو کہ بچوں سمیت کھانا کھایا کرتی تھی، چند لحاف اور پہننے کے کپڑے جو 3 سے زیادہ نہیں تھے، یعنی 3 جوڑوں سے زیادہ نہیں تھے۔ یہی کیفیت بچوں کی تھی، اور کبھی حسنین کریمین کو یہ شکوہ نہیں ہوا کہ ہمارا کھانا لیٹ ہوا ہو، یعنی اتنا خیال بچوں کا کہ وقت پہ انہیں کھانا کھلانا، وقت پہ لباس کا انتظام کرنا۔ جب آپ بیمار ہوتی ہیں اور بستر مرگ پہ تشریف لے جاتی ہیں تو اپنی خادمہ کو جو وصیت کرتی ہیں وہ یہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر کے رکھ دیا ہے، ان کے کپڑے دھو کے فلاں جگہ رکھ دیے ہیں، میرے بچوں کو کپڑے بھی پہلانا، اور جب تک وہ کھانا نہ کھا لیں میری موت کی خبر نہ دینا۔ اتنا لحاظ ہے ان بچوں کا، یہ گھر کا عالم ہے، اتنا کچھ سارا گھر ہے، اور اس پہ پھر قربانی کا عالم یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نبی کے گھر والے وہ ہیں جو اپنی سارا کھانا اٹھا کے کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو اور کبھی قیدیوں کو کھلا دیتے اور خود فاقہ کر لیتے۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ آج ہمارے گھر بھرے ہوئے نہ ہوں تو ہم اپنے خامن سے ناراض ہیں۔ آج 3 وقت کے کھانے الگ الگ نہ ملیں، صبح اور ہو، دوپہر کو اور ہو، جو دوپہر کو کھایا وہ شام کو نہیں۔ ہماری تو یہ کیفیت ہے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے گھر کی کیفیت یہ ہے جس پر یہ آیت طیبہ نازل ہوتی کہ خاندان پاک نے حضرت امام علی مقام امام حسن و حسین، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی روزے سے ہیں۔ سیدنا علی ایک یہودی کے باغ میں جا کے سارا دن محنت کر کے عصر کے وقت کو جو لاتے ہیں، سیدہ کائنات وہ جو پیس کے کھانا تیار کرتی ہیں۔ پہلے تو وہ کتنی محنت سے کھانا پکا، سارا دن خاوند محنت کرتا رہا، پھر بیوی نے چکی چلائی، کھانا تیار کیا، مشقت محنت سے روزے کے ساتھ کھانا تیار ہو گیا۔ جب عین افطار کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا میں یتیم ہوں، کئی دنوں سے کھانے کو نہیں ملا، دروازہ رسول پہ آیا ہوں، کچھ عطا ہو جائے۔ بیٹے حسن کو اٹھا کے کھانا دیا، سارا اس یتیم کو دے دیا، جو 4 چپاتیاں پکی ہوئی تھیں ساری کی ساری اٹھا کے دے دی، اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، شام کو جب کھانا تیار ہو گیا، عین افطار کے وقت پھر دستک ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں قیدی ہوں، ابھی قید سے رہا ہو کے آیا ہوں، کچھ نہیں کھایا، اگر کچھ ہو تو عطا ہو جائے۔ پورے کا پورا کھانا دوسرے دن اٹھا کے قیدی کو دے دی، خود پھر پانی سے افطار کر لیا۔ تو گھر میں اور تو تھا کچھ نہیں، صبح پھر پانی سے ہی روزہ رکھا۔ اب تیسرے دن کا روزہ ہے، تیسرے دن پھر عین افطار کے وقت جب کھانا تیار ہوا، اسی طرح سرکار سارا دن محنت کر کے سیدنا علی المرتضیٰ کچھ جو لائے، پیس کے کھانا تیار ہوا، عین افطار کے وقت پھر دستک ہوتی ہے، میں مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، دروازہ نبوت پہ آیا ہوں، سیدہ کائنات اگر کچھ ہو تو عطا کیجئے۔ آپ نے سارے کا سارا کھانا اٹھایا، بیٹے کو دیا۔ بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ امی جی تیسرا دن ہو گیا ہے، آپ سارا ہی اٹھا کے دے دیتی ہیں۔ بس یہ ماں کا حکم تھا، اور یہ تربیت ہے حضرت سیدہ فاطمہ کی کہ بیٹے نے سارا کھانا اٹھایا، ماں کے کہنے پہ اٹھا کے مسکین کو دے دیا۔ اب جب تیسرے دن افطار ہو گیا، چہرے اترے ہوئے ہیں، پیلاٹ آ گئی ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے، نماز ختم ہوئی تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ سرکار کشاں کشاں اپنی بیٹی کے کاشانے پہ تشریف لائے، حالت دیکھی، کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں چہرے اترے ہوئے ہیں تمہارے؟
سارا واقعہ سنایا آقا 3 دن سے یہ ہو رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی نہ وہ آنے والا قیدی تھا، نہ وہ آنے والا یتیم تھا، نہ وہ آنے والا مسکین تھا، وہ تو جبریل تھا، خاندان نبوت کا امتحان لینے آیا تھا۔ اور بیٹی تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے طرف سے آنے والے اس امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو۔ ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور یہ آیت طیبہ لائے ہیں کہ اللہ کے پیارے خاندان رسول والے تو وہ ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو اپنے کھانے اٹھا کے اپنی بھوک قربان کر کے اپنی کھانے کبھی یتیموں کو، کبھی قیدیوں کو، کبھی مسکینوں کو دے دیتے۔ مجھے بتائیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے اتنا بڑا جگرا کس کا ہے؟ اس قدر شوق دین کس کا ہے؟ اگر یہ ملتا ہے تو پھر قبر بھی، پھر حشر بھی، اور پھر جنت بھی تمہاری ہے، پھر سارے حسن تمہارے۔ جس دن آپ کو یہ نصیب ہو گیا، یہ فکر، یہ سوچ نصیب ہو گئی، آج میری ماں، میری بہن اور بیٹی کے لیے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں استقامت فی الدین، دین میں مستقیم ہونا، حوصلہ پیدا ہو جانا اور برداشت آنا۔ آج تو ایک جملے کی برداشت نہیں رہی۔ میرے کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ اسے میڈیا کے ذریعے بھی سنیں گے، تو جہاں تک یہ آواز جائے میں اپنی ماؤں بہنوں بچیوں سے کہوں گا، آج ہمارے اندر جو چیز نہیں، اس میں سے سب سے بڑی چیز عدم برداشت ہے۔ آج ہم اپنے بڑے کا، کسی کا، خواہ وہ والد ہو، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ وہ خاوند ہو، آج تو ہم تو کسی کا ایک جملہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ جو عدم برداشت ہے، اس عدم برداشت نے کیا کیا ہے؟ کتنی خودکشیاں اس کی وجہ سے ہو گئیں، کتنی جانیں اس وجہ سے چلی گئیں، کتنی بیویاں متعلقہ ہوئیں صرف اس وجہ سے کہ برداشت نہیں تھی۔ اگر برداشت ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ یعنی یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جملے سخت نہ آئیں۔ کوئی بھی دو ذہن 100% نہیں مل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں کہ 100% مل جائیں۔ یعنی جو میری سوچ ہو وہی میری بیوی کی ہو، جو میری بیوی کہے وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈفرینس آف اوپینین، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا ہی عملی طور پر زندگی ہے۔ رائے کا اختلاف ممکن ہے، ہو سکتا ہے میں کہوں یہ برتن آدھا بھرا ہوا ہے اور میری بیوی کہے نہیں آدھا خالی ہے، بات دونوں کی ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آدھا بھرا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہے آدھا خالی ہے، تو نہیں تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی کہہ، تو یہ تو نہیں نا، کوئی میری غلام تو نہیں ہے نا وہ۔ میاں اور بیوی دونوں ازدواجی زندگی میں ایک ہی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں اور دونوں کو برابر چلنا ہے۔ اگر تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوگا تو یہ گاڑی چل نہیں سکے گی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہم عدم برداشت کا شکار ہو، نہ بیوی خامند کی بات سننے کو تیار ہے، نہ خامند بیوی کی بات سننے کو تیار ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ پہلی رات جب گھر تشریف لائے، شام کو رخصتی ہوئی، سیدہ کائنات گھر پہنچی، پہلی شام ہے، چارپائی پہ تشریف فرمائیں سیدہ کائنات، وہ کیا لمحہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ جب سیدنا علی کے گھر سیدہ فاطمہ، کیا انتخاب تھا، کیا انتخاب تھا کہ حضور کی اس پاک بیٹی کے لیے جس خامند کا انتخاب کیا گیا تھا اس جیسا بھی کوئی نہیں تھا، اس جیسا بھی کوئی نہیں تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ جب کمرے میں تشریف لائے نا تو سیدہ رو رہی ہیں، اور سیدنا علی کو دیکھ کر اور رونے لگیں، تو سیدنا علی نے جملہ کہا فاطمہ کیا تمہیں میرا رشتہ پسند نہیں تھا اس لیے رو رہی ہو؟ اب یہ فوراً یہ اختلاف آیا نا، سیدنا علی نے یہ سمجھا کہ شاید فاطمہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی اس لیے رو رہی ہے، تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ فاطمہ کیا تمہیں میرا رشتہ پسند نہیں تھا اس لیے رو رہی ہو؟ تو جواب سنیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا نہیں علی، میرے رونے کی وجہ یہ نہیں، تم تو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، تم تو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو کہ میرے والد گرامی نے تمہیں میرے لیے پسند کیا، اللہ اکبر، تمہیں میرے لیے پسند کیا، تم تو میری رضا ہو، یہ جملہ کا، تم تو میری رضا ہو، اس لیے کہ یہ میرے باپ کی رضا ہے اور میں اس پہ 100 بار راضی ہوں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے ذہن میں یہ خیال گیا، اب یہ سنیے میری بہنیں اور بچیاں، میرے ذہن میں یہ خیال گیا کہ آج جس طرح میری اس زندگی کا پہلا دن ہے، تو جو میری شادی سے پہلی زندگی تھی اس کا آخری دن تھا، جو میری شادی سے پہلی زندگی تھی آج اس کا آخری دن تھا۔ علی میرے ذہن میں فوراً یہ خیال گیا کہ اگر وہ زندگی باقی نہیں رہی تو اس نے بھی باقی نہیں رہنا۔ آج میری وہ خالی زندگی جو تھی شادی سے پہلے کی وہ ختم ہو گئی،
تو آج اس کا اختتام ہو گیا. میں سوچ یہ رہی ہوں علی جیسے آج ہماری زندگی یہ شروع ہو رہی ہے شادی والی, اس کا بھی بہت جلد اختتام ہو جائے گا. آؤ اللہ کے حضور پیش ہوں اور اس خاتمے کے لمحے سے اللہ کے حضور توبہ کریں, معافی مانگیں, اور شادی کی پہلی رات میں دونوں میاں بیوی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ مصلی کی پشت پہ پوری رات گزار دیتے اور اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا. بتائیے ہماری زندگی میں ایسے اعمال ہیں, ہماری زندگی میں ایسی سوچیں ہیں کیا, ہماری زندگی میں ایسی فکریں ہیں؟ آج ہم اس سے دور چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر آج بے یقینی ہے, آج ہمارے اندر زندگیوں کا حسن نہیں ہے, آج ہمیں ایک پل بھی سکون نہیں ہے. یہ سارے سکون دین میں تھے, یہ سارے سکون اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تھے, یہ سارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی سنت میں تھے. ہم نے پیروی سنت کا رستہ چھوڑ دیا. تو آئیے میری بچیوں, میری بہنوں, میں بات کو کلوز کروں اور خاتمے کی طرف, اختتام کی طرف جاؤں. ہم نے اپنانا ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت و سنت کو. دیکھیں زندگی میں بھی ان کا پردہ نہیں اترا. بڑی غور سے بات سنی, آخری باتیں کر رہا ہوں. اور جب لمحہ وصال آیا نا, سیدہ فاطمہ 18 سے 19 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی, تھوڑی سی عمر ہے آپ کی. تو وصال سے پہلے اپنی لونڈی, اپنی کنیز کو ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے غسل کے لیے فلاں فلاں خواتین منتخب فرمائیں, اور کہا اگر علی پسند کریں تو خود غسل دیں. پھر کہا شام کے بعد رات میں میرا جنازہ اٹھایا جائے اور میرے جنازے پر پالکی ڈالی جائے. یہ آج جو خواتین کے جنازے پہ پالکی ہوتی ہے نا, اس وقت ایسی تو نہیں تھی, لیکن کہا پالکی ڈالی جائے. کیوں؟ تاکہ میرے وجود کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو, کہ میری زندگی میں میرے وجود کو کسی نے نہیں دیکھا. تو رات کے وقت آپ کا جنازہ اٹھایا گیا. اس لیے ہی سنت ہے کہ اگر خاتون کا جنازہ رات میں ممکن ہو تو شام کو اٹھانا. یہ سنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے اور اس میں پردہ ہے. آپ نے فرمایا شام کو میرا جنازہ اٹھایا جائے اور میرے جنازے پر پالکی ڈالی جائے, اس پہ کپڑا ہو تاکہ کوئی پتہ نہ چل سکے کہ کون جا رہا ہے. اس کیفیت میں آپ بقیع شریف تشریف لے گئیں اور اپنی زندگی کے اس حسن کو کائنات والوں کے سامنے رکھا کہ ایک بچی کا حسن اسلام کے دائرے میں کیا ہے, اسلام کے دائرے میں کیا ہے, کس طرح اسے اپنے خامند کے لیے, کس طرح اسے اپنے باپ کے لیے, کس طرح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدہ کائنات تشریف لاتی تو پیار کا یہ عالم تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے. تشریف لاتی تو ان کا سر سینے سے لگا لیتے اور 3 بار سر اقدس پہ بوسہ دیتے, اور کبھی کبھی سیدہ فاطمہ کے ہاتھ بھی چوم لیتے. ہم میں سے کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں سے ایسا پیار کرتے ہیں؟ یہ پیار حضور نے دیا ہے کہ بیٹیوں سے ایسے پیار کرو, اس طرح سینے سے لگا کے رکھو کہ سب سے بڑی چھتری اور صاحبان میرا والد ہے, میرے لیے سب سے بڑی چھتری اور صاحبان میرا بھائی ہے. پھر جب وہ حرم میں چلی جائیں تو وہ محسوس کریں کہ میرا خامند میری سب سے بڑی چھتری ہے, مجھے کبھی وہ گرم ہوا نہیں لگنے دے گا. یہ ساری چیزیں حضرت سیدہ فاطمہ نے پیش کی. اور والد کا احترام کیسے کیا جائے؟ جب سرکار تشریف لاتے اور سیدہ کائنات کسی کام میں بھی ہوتی تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور 3 بار حضور کے ہاتھ کا بوسہ دیتی. جب سرکار تشریف لاتے کھڑی ہوتی, اپنا پردہ درست کرتی, باپ کے لیے بھی اپنے بال پردہ درست کر کے پھر 3 بار حضور کے دائیں ہاتھ کا بوسہ دیتی. اس طرح پیار سے دونوں باپ بیٹا ملتے اور حضور آپ کا سینہ اقدس سینے سے لگا لیتے, آپ کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیتے, یوں کر کے پیار کرتے. تو باپ بیٹے کے لیے کیسا ہو, بیٹی باپ کے لیے کیسی ہو, کس طرح سے یہ رشتہ اتنے پیار کا رشتہ چلے کہ زندگی میں کبھی اس میں دراڑ آ ہی نہ سکے. آج تو خواہشات کے نام پہ تعلق توڑ لیے جاتے ہیں. پھر میں وہ بات دہراؤں گا, بہت ساری خواہشیں ایسی, وہ کسی نے کہا نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. آج خواہشوں کا ایک بازار ہے جو گرم ہو چکا. بیٹی باپ سے نالان ہے, میرے ابے نے میری فلاں خواہش پوری نہیں کی, فلاں نہیں پوری کی, فلاں نہیں پوری. ساری بھائی کسی کی بھی نہیں پوری ہو سکتی, ساری خواہشیں کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی. ہاں جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس پہ شکر ادا کرو. کمال یہ ہے میری ماؤں, ہے میری بچیوں, میری بہنوں, کمال یہ ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اس پہ راضی رہے. اور آخری جملہ یہ کہوں گا, یہ بڑی بات سمجھنے اور سننے کی ہے کہ اگر کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے نا, تو یہ جو وجود ہے 6 فٹ کا, اس میں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی.
یہ بھی تو اس کا انعام ہے نا. ہم سمجھتے ہیں روٹی بڑا انعام ہے, دولت بڑا انعام ہے, گھر بڑا انعام ہے. یہ وجود بھی انعام ہے. میرا بولنا, میرا دیکھنا, میرا سننا, میرا چلنا, یہ زندگی کے معاملات کرنا, یہ وجود جو دل دھڑکتا ہے, یہ کتنی بڑی دولت ہے. جب تک دھڑکتا ہے تو میں انسان ہوں, ورنہ میت ہو جاؤں گا. تو اللہ پاک نے یہ وجود کی شکل میں مجھے کتنی برکتیں عطا کی ہوئی ہیں, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ ملک شریف میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اے میرے حبیب بتائیے, اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, یا تمہارا پیدا ہونا کوئی بڑی چھوٹی بات ہے؟ پھر فرمایا اس نے تمہیں آنکھیں دی, کان دیے, بولنے والی زبان دی, دل دیا. بہت تھوڑے ہیں جو اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, پھر اشرف المخلوقات بنایا ہے, پھر اللہ کریم نے ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا ہے, اور ہمیں سیرت و کردار کے نمونوں کے طور پر امام حسن و حسین جیسے شہزادے عطا کیے, حضرت سیدہ فاطمہ جیسے کردار عطا کیے ہیں, حضور کے اصحاب جیسے کردار عطا کیے ہیں, کہ نبی کریم کے ہر صحابی نے اپنی زندگی کو سرکار کی زندگی کا نمونہ بنایا, اور آئندہ کے لیے وہ مشعل راہ ہو گئے. آئیے مل کے عہد کریں, ہم حضور کی غلام ہیں. ہم سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تمام صحابہ کو اسی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس قدر کی نگاہ سے ہم اپنے آقا و مولا کو دیکھتے ہیں. یہ حضور کے غلام, حضور کی نسبت پا کے عظیم ہوئے. پھر سرکار کی اہل بیت ہے, یہ حضور کا خاندان ہے, خون ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا. میری اہل بیت یہ نوح کے جہاز کی طرح, سفینے کی طرح ہیں, نوح کی کشتی کی طرح ہیں, جو ان کے ساتھ شامل ہوگا وہ نجات پا جائے گا. تو اہل بیت کی محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, بقا کے لیے ضروری. پھر ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ اولیاء, اتقیاء, صلحاء جو امت کے صالحین ہوئے, ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کی زندگیوں پر اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی کا حسن نصیب فرمائے, ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردہ عطا کرے, حیا عطا کرے, اور سب سے بڑی چیز یہ قناعت اور صبر کی دولت. یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام تھا, قناعت اور صبر کی دولت عطا فرمائے. جو اللہ نے دیا ہے ہم اس پہ راضی رہیں. اولاد ہے تب بھی اس کا انعام ہے, اولاد نہیں ہے پھر بھی اس کا شکر ہے. یہ اس کے کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے, ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا کرے, اور اگر حق سنیں تو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین.